وبعد، کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ حدیث پڑھی تھی، باب نفقۃ المرأة اذا غاب عنها زوجها ونفقۃ الولد۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی کا خرچہ، اس کا نفقہ اس کی اولاد کے خرچے کے ضمن ہی میں آتا ہے، اسی کی جنس سے ہے، اور یہ متعین نہیں ہے۔ جب متعین نہیں ہے تو عرف کو دیکھا جائے گا، جن واجبات کی حد مقرر نہیں ہوتی ہے اس میں عرف کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس سماج میں متوسط خرچہ کیا ہے، عموماً لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اور اسی حساب سے اس میں برتاؤ کیا جائے گا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک خاتون نے، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے سوال کیا تھا، اپنے شوہر کی شکایت کی تھی اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیک۔ رجل مسیک یعنی رجل بخیل، بخیل، رجل آدمی، ہاں، رجل شحیح، بخیل آدمی، کنجوس آدمی ہے، تو کیا میرے اوپر کوئی حرج کی بات ہے ان اطعم من الذی له عیالنا، کہ ان کے مال میں سے میں کھلاؤں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو۔ آپ نے فرمایا لا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، الا بالمعروف، لیکن معروف کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں اسراف نہ ہو اور مال مفت دل بے رحم والا معاملہ نہ ہو۔ اپنی کمائی نہیں ہے، اپنا پسینہ نہیں بہا ہے، تو اب نہایت ہی غلط انداز میں اور اسراف کے ساتھ مال لٹائے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی خاتون کرتی ہے تو اس میں حرج ہے۔ اچھا، آگے والی جو آج ہمیں حدیث پڑھنی ہے وہ ہے حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غیر امرہ، کہیں کہیں ہے من غیر امرہ، عن غیر امرہ یہاں ہے، کچھ روایت میں ہے من غیر امرہ فلہ نصف اجرہ۔ تو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے معمر سے، اور انہوں نے حمام سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اذا انفقت المرأة، انفق ينفق انفاق یعنی خرچ کرنا، تو اذا انفقت المرأة اگر خرچ کرتی ہے المرأة کوئی خاتون، ایسی خاتون جو صالحہ ہو، جو ایماندار ہو، اور جو شوہر کی غیر حاضری میں اس کے بال بچوں اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، الصالحہ الحافظ للغیب، تو اگر ایسی خاتون خرچ کرتی ہے شوہر کے پیسے کو، من کسب زوجیہا اپنے شوہر کی کمائی میں سے، اذا انفقت المرأة اگر عورت خرچ کرتی ہے اپنے شوہر کی کمائی، عن غیر امرہ یا من غیر امرہ اس کے حکم کے بغیر، یعنی حکم کے بغیر اگر خرچ کر دیتی ہے، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ تو اس کے لیے آدھا بدلہ ہے، آدھا ثواب وہ بھی پائے گی۔ جس نے کمایا ہے، جس نے محنت کر کے جمع کیا ہے، اسے بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن آدھا ثواب
اسے حاصل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ عرف اور عادت کے مطابق وہ خرچہ ہو اور شوہر اس پر خفا نہ ہو۔ کوئی آدمی گھر آیا ہے، کوئی بھیک مانگنے والا، اور اس کو کوئی خاتون دے دیتی ہے 10-20 روپیہ، تو اس سے شوہر کو ظاہر ہے برا نہیں لگے گا اور وہ خفا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 1000 روپیہ ہی ہے گھر میں اور اس نے اس میں سے 500 روپیہ خرچ کر دیا تو یہ تو برا لگے گا۔ تو اگر برا نہیں لگتا ہے، اگر رواج کے مطابق خرچ کر رہی ہے، گھر پہ کوئی بھی دستک دینے آتے ہیں لوگ ایسے بھکاری بھیک مانگنے والے، اور اگر ان کو 2-4 روپیہ 10-20 روپیہ دے دیتی ہے، جو کہ عام چلن ہے، ہر گھر سے اتنا مل جاتا ہے، ہر آدمی 10-5 روپیہ دے دیتا ہے، تو یہ عرف اور عادت کے مطابق خرچ ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں آئے گی۔ شوہر کو اگر خبر ہوگی تو وہ ناراض نہیں ہوگا، خفا نہیں ہوگا۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو شوہر خرچ کر سکتی ہے بغیر اس کے امر کے، بغیر اس کی اجازت کے۔ اب یہ نہیں کہ بھکاری کو 10 روپیہ دینا ہے، 5 روپیہ دینا ہے تو اب وہ فون کرے گی شوہر کو، اس سے اجازت لے گی اور اس کے بعد جو ہے 10 روپیہ خرچ کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ یا کسی کے ہاتھ پر ایک روٹی رکھنی ہے، کسی کی بھوک مٹانی ہے، کسی کی پیاس بجھانی ہے، تو اب وہ یہ کہے کہ بیٹھو، جب میرے شوہر آ جائیں گے ان سے اجازت لوں گی، اس کے بعد خرچ کروں گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عرف اور عادت کے مطابق وہ خرچ کر دے، بھلے شوہر کی اجازت نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ شوہر خفا اور ناراض نہ ہو اس خرچ پر، تو ایسی صورت میں وہ کام اس کا ثواب کا باعث ہوگا، ثواب کا سبب ہوگا۔ اس میں کوئی سوال ہے کسی کے پاس یا سب سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، سوال ہے شیخ جی بتائیے۔ یہاں پر یعنی نصف اجری فلہ نصف اجری جو لکھا ہے، یعنی اگر وہ اس کو آدھا ثواب جو ملے گا شیخ، وہ سمجھنا ہے یعنی خرچ میں اس کو پورا ملتا ہے، اس میں آدھا ملے گا، مجھے واضح نہیں ہوا شیخ۔ تو ثواب آدھا ملے گا، ہاں، اس لیے کہ وہ کمانے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدھا ثواب، جیسے وہ مال جو کما کے آدمی نے رکھا ہے وہ بیوی پر خرچ کرتا آدمی، تو اس نے اپنے اپنے مال کی قربانی گویا کی دی، ٹھیک ہے۔ شوہر کو تو ثواب ملے گا، شوہر ثواب پائے گا، اس کا مال ہے، اس نے کمایا ہے، اسے خرچ کرنا تھا، لیکن بیوی چونکہ خرچ کر رہی ہے، کسی اور کا مال ہے، تو یہ بھی ثواب پائے گی، لیکن پورا ثواب نہیں۔ پورا ثواب کسے ملے گا؟ شوہر کو۔ جس نے کمایا ہے، جو اس کا اصل پورا 100% جو مالک ہے، اسے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ جی شیخ الحمدللہ۔ اور ایک سوال یہ ہے شیخ، یہ جو باب باندھا گیا ہے، مجھے ایسے ہی سوال ہے کہ باب نفقت المرأة اذا غاب عنها زوجها، تو یہ جو غابہ آیا ہے یہ کیا اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے شیخ کہ اگر کسی کا شوہر گم گیا ہو اور اس کا اتا پتہ نہ ہو، لیکن خرچ تو بچے اور بیوی حقدار ہیں، تو یہ غابہ میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں؟ اب غابہ عنہا اگر وہ غائب ہے تو اب اس کی الگ الگ کیفیت ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے یعنی اس کی غیر حاضری، غیر اچھا، یہاں مراد، موجودگی میں، اچھا اچھا جی غیر شیخ، حاضری میں خرچ کر رہی ہے۔ اچھا، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ جو بھی خرچ کرے، یعنی جیسے کہ صدقہ دے یا پھر ایسا غریبوں میں دے، کچھ بھی کرے تو بھی اس کو آدھا ہی اجر ملے گا شیخ؟ اب بس خرچ کر رہی ہے، ظاہر ہے حلال کاموں میں جہاں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، یہ صدقہ عام صدقہ ہے، ہاں عام صدقہ، یعنی جہاں عموماً خرچ کرنے کی ترغیب ملی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں، تو اگر وہاں دے رہی ہے، ثواب کی نیت سے دے رہی ہے، تو ثواب پائے گی۔ اچھا شیخ، یہاں پر تو یہ بات آئی ہے نا شیخ کہ وہ نہ ہو کسب زوجہا، اگر ہو تو فل کمپلیٹ ملے گا اس کو، اجازت سے اگر دے گی تو، یا تو شرط بتائی گئی کہ من کسب زوجہا اذا انفق، یہ شرط ہے کیا شیخ؟ اب آدھے دیکھیے کی ایسا ہے، بنیاد پر۔ من کسب زوجہا،
ہاں یہ بات ہے کہ مطلب اگر وہ اپنی کمائی خرچ کر رہی ہے جس کی وہ مالک ہے، کمائی نہ بھی ہو جس کی وہ مالک ہے ملکیت، اس کو 100% حاصل ہے. جی جیسے عورت کے ذمے بال بچوں کا نفقہ نہیں ہے، تو اگر وہ خرچ کرتی ہے تو اس میں پورا ثواب پائے گی. لیکن جس کا مالک کوئی اور ہے اور وہ خرچ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کو نصف اجر ملے گا. السلام علیکم. یہاں پہ ان کا مرد کا ہے نا نصف اجر اس کو ملے گا، تو یہ عورت کو کتنا ہو کی ضمیر مرد کے لیے ہے نا شیخ؟ ہاں نصف اجر اسے ملے گا، مرد کی کمائی کا ثواب ملے گا پورا، وہ پورا مالک ہے. اور اگر یہ خرچ کر دے رہی ہے اس کا مال اور وہ خوش ہے اس پر، وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں اچھی جگہ پہ خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، راضی ہو اس پر، تو وہ ثواب پائے گا پورا. ٹھیک ہے. نہیں شیخ میرا یہ سوال تھا کہ ہی کی ضمیر مرد کے لیے جا رہی ہے یا اور ہو کی ضمیر جو اجر یہ ہی عورت کے لیے فَلَهُ نِصْفُ، اچھا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ. ہاں ہاں کی ضمیر یہ ہے نا یہ فلاح نہیں ہے، مذکر کے فلہو ہے. جی رائٹ. تو خرچ کرنے والے کو آدھا ملے گا اور اس کو آدھا اجر ملے گا. شوہر کو بھی، شوہر چونکہ اپنے ہاتھ سے اس نے خرچ نہیں کیا ہے، اگر مکمل ملکیت ہے شوہر خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا 100% کمایا ہوا مال اپنی ملکیت کا، تو اسے پورا اجر بلکہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کے اجر دے گا. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ شوہر کے لیے ہے، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ. سارا آپ پوچھیے آپ کا سوال. جی سیخ، جیسے کہ کئی بار ہوتا ہے نا عورتیں شوہر سے اجازت لیے بغیر اس سے پیسہ لے لیتی ہے، تو کیا وہ جائز ہے؟ وہ مطلب کسی حرام چیز میں نہیں خرچ کرتی، گھر پہ ہی خرچ کرتی ہے، تو جائز ہے، لیکن ایسے ہی لے لیتی. جائز ہے. ہاں دیکھو لین دین کے معاملے میں بس رضامندی ہونی چاہیے. جس کا مالک ہے، جو مطلب مالک ہے جس چیز کا، اگر وہ راضی ہے، انترازن رضامندی کے ساتھ اگر لین دین ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر اپنے اوپر واجبی خرچ کے علاوہ کوئی اور خرچ کرنا چاہتی ہے خاتون، اپنے کھانے پینے پہ مزید کہیں جانا ہے، ہوٹل میں کھانا ہے، کوئی اور شوق ہے، اور اگر شوہر راضی ہے تو اسے لینے میں خرچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے انعام زیادہ کیا ہے اور اس کا کوئی اظہار کر رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، سہولیات کے ساتھ جی رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوہر کے پیسے کو اس کی رضامندی سے لے سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، باب عمل المرأة فی بیت زوجها، ایک حدیث اور پڑھتے ہیں. عبارت پڑھیے. ہاں ہم نے پڑھنا ہے. السلام علیکم. اختی مہرین اکرم باب عمل المرأة فی بیت زوجها. سسٹر آج کسی اور کا موقع تھا، کن کا تھا نام لیجیے؟ اختی مہرین اکرم. باب عمل المرأة في بيت زوجها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما نلقى في يدها من الرحى وبلغها تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو آويتما إلى فراشكما
فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. ہاں تو دیکھیے باب ہے عمل المرأة فی بیت زوجہا، خاتون کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنا، اس بارے میں باب ہے۔ باب ہے خاتون کا، عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنا، اپنے گھر کے ضروری کام کاج کو نپٹانا۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن شعبہ، مسدد نے ہم سے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں ہم سے یحییٰ نے، وہ شعبہ سے، امام شعبہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی الحکم، حکم نے مجھ سے بیان کیا، اور وہ ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے علی رضی اللہ عنہ نے خود بتایا کیا کہ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہاں علیہ السلام ہے لیکن یہ عام طور سے ترضی صحابہ اور صحابیات کے لیے ترضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی رضامندی کی سند دی ہے، اس لیے ہم صحابہ اور صحابیات کے لیے رضی اللہ عنہم، اور اگر کوئی صحابیہ ہیں تو رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، ایک ہیں تو رضی اللہ عنہ، اور اگر دو ہیں تو رضی اللہ عنہما، اور اگر جمع ہیں تو رضی اللہ عنہم۔ مذکر کے لیے انہو ہے اور مؤنث کے لیے انہا۔ تو ان فاطمہ رضی اللہ عنہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنے والد گرامی کے پاس، تشکو الیہ، اور ان سے شکایت کر رہی تھیں، شکوہ کر رہی تھیں، تشکو الیہ یعنی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت اپنے والد گرامی سے تھی، شکایت اللہ کے رسول سے تھی۔ ما تلقى فی یدها من الرحا، جو انہیں لاحق ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں چکی پیسنے کی وجہ سے، چکی چلانے کی وجہ سے، آٹا پیسنے کی وجہ سے، ما تلقى، تو ان کے ہاتھوں میں چکی چلانے کے نشانات پڑ گئے تھے۔ اگر کوئی سخت چیز بہت دنوں تک کوئی آدمی پکڑے، خاص طور سے کوئی خاتون، ہاتھ اگر نازک ہوں تو اس پہ اس کا اثر آ جاتا ہے، یعنی وہ جلد سخت ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سخت یا شدید محنت کا اثر ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی اور ظاہری جو ہے اثر بھی دکھایا، اپنے ہاتھوں کا نشان بھی بتایا، اور اپنے والد سے کہا۔ تو ما تلقى فی یدیہا، یدیہا یعنی یدی فاطمہ، جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں نشان پڑا تھا، من الرحا، چکی چلانے کی وجہ سے۔ وبلغها انه جاءه رقیق، انہیں خبر ملی تھی، بلغها، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی کہ انه جاءه رقیق، کہ کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، کچھ باندیاں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام اور باندیاں حاصل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اپنے والد گرامی سے ایک خادم یا خادمہ کا سوال کرتی ہوں، تاکہ میرے کام میں معاونت کریں اور میرے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے۔ وبلغها، انہیں خبر پہنچی کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، باندیاں آئی ہوئی ہیں، لونڈی اور غلام آئے ہوئے ہیں۔ فلم تصادفہ، تو آئیں لیکن آپ کو نہیں پایا انہوں نے۔ صادف یصادف مصادفتن، کسی کا سامنا کرنا۔
تو آئیں تو لیکن اللہ کے رسول کو گھر پہ نہیں پائیں، آپ کہیں گئے ہوئے تھے۔ فذکرت ذالک لعائشہ، تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، فذکرت ذالک، اس بات کا تذکرہ کیا انہوں نے لعائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آنے کا مقصد بتا دیا اور کہا کہ والد محترم نہیں ہیں تو آپ بتا دینا کہ میں کس غرض سے آئی ہوئی ہوں۔ فلما جاء اخبرته عائشہ، فلما جاء یعنی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اخبرته عائشہ، عائشہ نے انہیں خبر دی، وہ کی ضمیر نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، اخبرت کا فاعل عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، خبر دینے والی عائشہ نے، خبر جسے دی جا رہی ہے وہ نبی ہیں، شکایت جس کی ہو رہی ہے وہ بنت نبی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ قالا، تو کہتے ہیں اس کے فاعل علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا فجاءنا ہمارے پاس آئے، ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے رسول اپنے داماد کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے، وقد اخذنا مضاجعنا، اور حالت یہ تھی کہ اخذنا ہم لے چکے تھے یا ہم لیٹ چکے تھے، مضاجعنا اپنے بستروں پر، سونے کا وقت ہو رہا تھا، بستر پہ ہم جا چکے تھے، اخذنا ہم لے چکے تھے یعنی ہم لیٹ چکے تھے، اپنے بستروں پر جا چکے تھے۔ فذهبنا نقوم، تو اب جب نبی کو دیکھا تو فذهبنا نقوم، تو ہم لوگ کھڑے ہونے جانے لگے یا کھڑے ہونے چلے، فذهبنا نقوم، بستر پہ تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہم لوگ کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، ہم نے چاہا کہ آپ کی طرف جائیں اور کھڑے ہو جائیں۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مکانکما، کہ اپنی جگہ کو لازم پکڑے رہو، جیسے ہو ویسے رہو، کوئی بات نہیں ہے، اٹھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ علی مکانکما، اپنی جگہ پر ہی رہو، تم دونوں اپنی جگہ پر ہی رہو، مکانکما، علی مکانکما، علی رسلکما، اپنی حالت پہ رہو، اپنی جگہ پہ رہو، اپنے مقام پہ باقی رہو۔ فجاء فقعد بینی و بینہا، آپ خود ہی چل کر آئے، فقعد، اور آپ بیٹھ گئے، بینی و بینہا، میرے اور ان کے درمیان آپ بیٹھ گئے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حتی وجدت برد قدمی علی بطنی، غربت اتنی تھی، قریب آپ اتنے بیٹھے تھے کہ وجدت برد قدمی، آپ کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنے پیٹ پر۔ برد قدمی، برد یعنی ٹھنڈک، برودت، آپ کے قدموں کی ٹھنڈک، برد قدمی، اثر قدمی، آپ کے دونوں قدم کا اثر، برد قدمی، آپ کے دونوں پاؤں کی ٹھنڈک، علی بطنی، اپنے پیٹ پر میں نے محسوس کی آپ کے دونوں پاؤں کی ٹھنڈک اور اس کی برودت۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں آپ دونوں کو نہ بتا دوں، علی خیر، اس سے بہتر چیز، مما سألتما، جس کا آپ لوگوں نے سوال کیا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے سألتما، ادلکما، کیا میں آپ دونوں کو نہ بتاؤں، علی خیر مما سألتما، اس سے بہتر چیز جس کا تم دونوں نے سوال کیا ہے، جسے تم دونوں نے مانگا ہے۔
اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ سوال آپ نے کیا، توجہ آپ نے لے لی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا انداز تھا کہ سامنے والا جب پورے طور پر متوجہ ہو جاتا تھا، پوری عنایت اور پوری توجہ مل جاتی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے۔ تو آپ نے پہلے توجہ لینے کے لیے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ الا سنو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تم نے مانگی ہے؟ اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم جاؤ اپنے بستروں پر، جب لیٹ جاؤ اپنے بستروں پر، یا جب اپنے بستروں پر سونے کے لیے جاؤ، او اویتما الی فراشکما، آوا یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اویتما، آوا یاوی یعنی پناہ لینا، جب تم چلے جاؤ، اویتما جب تم لوگ چلے جاؤ، پناہ لے لو، الی فراشکما اپنے بستروں پر، اپنے بستروں کی طرف۔ اخذتما مضاجعکما کا معنی ہے اویتما الی فراشکما، دونوں کا وہی مطلب ہے۔ جب اپنے بستروں پر چلے جاؤ، اپنے بستروں کو لے لو، یعنی اپنے بستروں پر چلے جاؤ، یا تم اپنے فراش یعنی بچھونا، اپنے بچھونے پر پناہ لے لو، یعنی اپنے بچھونے پہ چلے جاؤ سونے کے لیے۔ فسبحا، تو تم لوگ تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، 33 33 مرتبہ، وحمد اور الحمدللہ کہو 33 33 مرتبہ، وکبرا 34 اور تکبیر بیان کرو یعنی اللہ اکبر کہو 34 مرتبہ۔ تو 33 33 اور 34 اس طریقے سے 100 ہو جائیں گے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تو یہ تم دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کسی خادم یا خادمہ سے، کسی خادم یا خادمہ سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے سوال کیا تھا، جسے آپ نے نور نظر کہا، جگر کا ٹکڑا کہا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، اس لیے کہ سماج میں اور بھی ضرورت والے تھے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ، انقطع صوتکم۔ لیفٹ ہو گئے۔ ڈسکنیکٹ ہو گئے تو شاید۔ جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر، اپنے لخت جگر کا مطالبہ رد کر دیا، لیکن اس کا بدل عطا کیا اور کہا اس سے بہتر چیز دے رہا ہوں میں۔ خادم تو صرف دنیا میں کام آئے گا، لیکن تمہارا یہ وظیفہ تمہاری دائمی زندگی کے کام آئے گا۔ دنیا کا آرام اور دنیا کی سہولت وقتی ہے، جب پوری زندگی ہی عارضی ہے تو ظاہر ہے یہاں کا فائدہ بھی عارضی ہی ہوگا۔ دنیا کا فائدہ چھوٹا فائدہ ہے، لیکن عقبہ کا فائدہ یہ بڑا فائدہ ہے۔ اس تمہارے آخرت کی سہولت کا ذریعہ بنے، جس عمل سے تمہارے لیے جنت میں محل تیار ہو اور تمہاری دائمی زندگی کا بندوبست ہو، تو وہ عمل زیادہ بہتر ہے، وہ وظیفہ اور وہ کام۔ آپ نے گویا کی تسبیح، تحمید
اور یہ ہر کسی کے لیے فائدہ. اس روایت یا اس حدیث میں کھانا گھر کا کام کاج خود کر سکتی ہے، اللہ نے صحت دی ہے اور اللہ نے طاقت دی ہے، تو سستی اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کام کرنے والی خادمہ یا خادم پر منحصر نہیں رہنا چاہیے. اگر اللہ نے شوہر کو استطاعت دی ہے اور وہ رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. کام کی ذمہ داری خاتون کے اوپر ہے، اپنے گھر کا کام انہیں کرنا ہے. اسی لیے باب باندھا امام بخاری اللہ نے عمل المرأة، عورت کا کام کاج کرنا اپنے کے گھر میں یا اپنے گھر میں. تو گھریلو کام کاج کرنا، عورت مریض اور بیمار نہیں ہے تو صرف کاہلی اور سستی میں یہ چاہے کہ نہیں میں نہیں کروں گی. اگر کام کر سکتی ہیں تو پھر عام عورتوں کو تو یہ کام کرنا ہی چاہیے. پڑھنے سے، دعائیں اور اذکار پڑھنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے اور تھکان دور ہو جاتی ہے. اگر بستر پہ جانے کے بعد وظیفہ کیے جائے نمازوں کے بعد بھی ہے، نمازوں کے بعد، اور یہی تسبیح سونے کے وقت بھی اسے پڑھنا چاہیے. ایک چیز اور یہاں معلوم ہوتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت. کیسے فضیلت سمجھ میں آتی ہے؟ ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ شامل فرمایا اور ان دونوں کو خطاب کیا، ان دونوں کے لیے وہی فضیلت اور وہی ثواب بتایا. تو یہ تسبیح فاطمہ بستر پہ جانے کے بعد یہ اذکار پڑھنا چاہیے. اس سے کچھ علماء خاص طور سے علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ وظیفے سے تھکان دور ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے اور میٹھی نیند اور اچھی تمام کرنا چاہیے. بدن کی راحت ہی کے لیے خادم ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خادم تو کام کر دیتا ہے لیکن دل کی ویرانی باقی رہتی ہے. تو اگر کام نہ کیے تو پھر السلام خادم کا علیکم فائدہ کیا ہے؟ شیخ، آواز صحیح نہیں آ رہی. اچھا، جی درمیان میں تھوڑا سا بریک ہو رہی ہے شیخ. شروع میں بھیجے نہیں، شروع میں الحمدللہ نہیں ہوئی، ابھی ہو رہی ہے جوائن ہوتا واپس سے. جی کیا ہو رہا ہے ابھی بتائیے. کچھ اور اس سوال ہے؟ سمجھ میں جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے شیخ. سمجھ نہیں آ رہا. صادق ہو فلم تصادقه، انہوں نے آپ کو نہیں پایا، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کر دیا، اللہ عنہ سے بیان کر دیا، اور جب وہ آتے ہیں تب عائشہ رضی اللہ عنہ انہیں خبر دیتے ہیں. پھر جب خبر ہوئی تو اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گھر پہ آئے اور بستر پہ لوگ لیٹنے والے تھے کہ جا چکے تھے. اخذنا مضاجعنا،
آپ کو اعلی مکانیکما کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہوں پر ہی رہو، اپنی جگہوں کو لازم پکڑے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری تھی، آپ کا تواضع تھا اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ چاہتے تو علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھی سکتے تھے، اپنی بیٹی کو طلب بھی کر سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ چل کے ان کے گھر گئے۔ تھوڑا سا تکلف انہوں نے دکھانا چاہا تو علیہ السلام نے انہیں روک دیا، کہا اطمینان سے بیٹھے رہو، اپنی جگہوں کو لازم پکڑے۔ پھر آپ ان کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے بیچ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، کہا جو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر نسخہ بتاتا ہوں اور اس سے اچھی چیز سمجھاتا ہوں جو تمہاری زندگی، دائمی زندگی کے کام آنے والی ہے، جس کا فائدہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوگا۔ جب بھی بستروں پہ جاؤ تو تسبیح بیان کرو 33 دفعہ، اللہ کی تعریف 33 دفعہ، اور اللہ اکبر کہو 34 دفعہ۔ یہ دونوں کے خادم سے بہت بہتر ہوگا، خیر یا اخیر کا، یعنی تمہارے لیے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کام کاج کرنا ہماری اپنی ہی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر اللہ نے اسے دی ہے، طاقت اور پیسہ دیا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے کشادگی دی ہے تو کشادگی کے ساتھ رہی، لیکن ہم کو کوئی خاتون مجبور نہیں کرے گی کہ جی شیخ، کافی زیادہ آواز بریک ہو رہی ہے، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد پھر سے جی انشاءاللہ، الحمدللہ واضح تو ہے ہوا شیخ یہ درس، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر شیخ۔